لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وراچہ اسکول کے صدر صاحب، یہاں کے معزز کراکین، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان، خصوصاً یہ پروفیسر صاحبان، حاضرین اور معزز بہنیں، وراچہ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس اسکول کی یہ 25واں جلسہ اسکول کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں. کسی بھی تعلیمی ادارے کا 25 سال کا پورا کرنا اور اس کے بعد جو اس کا جلسہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہم نے 25 سال میں کیا پایا، کیا کھویا. یہ جشن اس لیے منایا جاتا ہے کہ آدمی سروے کرتا ہے، آدمی اپنے پچھلے سالوں کو کنگالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا کام کیا اور کیا کمزوری رہ گئی ہے ہماری، اور آئندہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اسی لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں. اور اس جلسے میں اکثر تعلیم یافتہ حضرات جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہو، اسکول اور کالج یونیورسٹی کے ساتھ ہو، ان کو مدعو کیا جاتا ہے. یہاں کے ارباب کمیٹی نے اسکول کے اس جلسے میں مجھے بھی دعوت دی. مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی کبھی کسی مسلمانوں کی تعلیمی کارکردگی سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ایسے جلسوں میں جان بوجھ کر حاضر ہوتا ہوں. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے یہاں ایک پروگرام کیا تھا اور اس وقت بھی میری حاضری ہوئی. میں اس اسکول کی بنیاد کے وقت بھی حاضر ہوا تھا. یہ شیریں ہال جس دن افتتاح کیا گیا اس دن بھی میری حاضری تھی، اور آج اتفاق سے یہ 25ویں جشن میں بھی میں حاضر ہوں. یہ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے. میں یہاں کی کمیٹی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اچھے موقع پر ہم لوگوں کو یاد کیا. چونکہ میری صحت خراب تھی اس لیے میں نے تو چاہا تھا کہ میں معذرت کروں، لیکن ہمارے جاوید صاحب نے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، تو یہاں میں پہنچا ہوں. میرے دوستو، تعلیم کیوں دی جاتی ہے انسانوں کو؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا اچھا مستقبل کریں، ہم اچھا کمائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا بنگلہ بنائیں، اچھا بینک بیلنس ہو. جو لوگ تعلیم کو صرف اس غرض سے حاصل کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذہن بہت ہی نیچے طبقے میں سمجھا جاتا ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تہذیب پیدا ہو، آدمی مہذب بنے، آدمی کے اندر انسانی اخلاق پیدا ہوں، آدمی کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، اور وہ اس دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے کام میں آنے والا انسان بنے. صحیح تعلیم وہی ہے. صحیح تعلیم وہ ہے جس سے اس کو اللہ کی اور اس کے مخلوق کے حق کی معلومات ہو. خدا کے کیا حقوق ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، اور خدا کی مخلوق کے ہم پر کیا حق ہیں، یہ دونوں چیزیں جاننا یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے. یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے. کیونکہ کھانا پینا، اچھی کپڑے پہننا، اچھے سایہدار پہننا، یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. آپ اگر کسی بھینس کو، آپ کسی بیل کو
گرمی کے زمانے میں چھوڑ دیں گے تو وہ سایہ تلاش کر کے کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہی کھڑا رہے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور اگر سبز گھاس ہے اور سوکھی گھاس ہے تو جانور سبز گھاس ہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اچھی چیز کھانے کی اور اچھا سایہ یہ تو جانور کو بھی پتہ ہے۔ اصل انسان تو وہ ہے کہ جس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی ہو۔ عربی زبان کے ایک شاعر نے انسان کے بارے میں کہا وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انس ہوتا ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اس کے اندر پریم کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر انسانوں میں محبت کے جذبے نہیں ہیں، انسانوں میں نفرتیں ہیں، انسانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، تو وہ انسانیت کی حد سے نیچے گرا ہوا ہے، وہ حیوانیت کے صف میں آ کر کھڑا ہے۔ اس لیے تعلیم میں سب سے بڑی چیز ہم لوگوں کو یہ دیکھنی ہے کہ ہم جو علوم انسان کے کام میں آتے ہیں، جتنی چیزیں انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں وہ اس کو حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق بھی بلند ہو۔ ابھی ہمارے محترم محمود بھائی جو کہہ رہے تھے، جب ہم یہاں پہلے آئے تھے تو ہم نے یہ دیا تھا، ان کو لکھ کر دیا تھا کہ ہر ایک درسگاہ میں یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے کہ جو علم سیکھیں وہ اچھا پکا علم ہو، کچا علم نہ ہو، علم کی گہرائی اونڈاڑما جینے شکشن نے حاصل کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ سادہ زندگی، اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پڑھنے والے بچوں میں بھی فیشن بہت ہو گئی ہے، وہ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ اپنے کپڑے کو ٹھیک کریں، اپنے بالوں کو ٹھیک کریں، اچھا چشمہ پہن کر باہر جائیں، اور ایسے کاموں میں وہ وقت ضائع کرتے ہیں کہ ان کا بہت سارا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اندر طبیعت میں سادگی ہو۔ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، آپ اگر ان کو دیکھیں گے کہ وہ نہایت سادہ تھے۔ ہمارے ملک میں مہاتما گاندھی کو آپ دیکھیں، وہ بالکل سادہ ایسے ایک چادر اوڑھتے تھے، ایک چادر پہنتے تھے اور پیر میں چپل تھی، لیکن دنیا نے ان کا اعتراف کیا۔ امریکہ کے ایک شہر میں، نیو یارک کے قریب میں گئے تو وہاں مجھے ایک اسکول میں لے گئے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں گاندھی جی کے بارے میں معلومات رکھی ہوئی ہے، پرائمری اسکول کی۔ تو مجھے بڑا یہ ہوا کہ دیکھو امریکہ کے لوگ بھی اس شخص کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی سادہ رکھی، جو کھانے پینے میں سادگی، وہ بکری کا دودھ پیتے تھے، انہوں نے مزیدار کھانے نہیں کھائے، لیکن اس ملک کو آزاد کیا اور اس ملک کے لوگوں کو ایک جہت بتائی زندگی کی۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے، ہم اپنی اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں کہ جو اعلیٰ قسم کے اخلاق کے حامل ہوں۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ، میں روزانہ پیپر پڑھتا ہوں، آج بھی گجرات سماچار میں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ کسی تعلیمی درسگاہ میں کسی شکشک کے بارے میں آیا کہ اس نے ایک بڑے غلط کام کیے۔ ابھی چند مہینے پہلے ہمارے اسی سورت ضلع کے ایک اسکول کے ٹیچر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ جن اساتذہ کے ذمے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو اعلیٰ کیریکٹر سکھلانے ہیں، وہ اتنے نیچے درجے میں جا رہے ہیں کہ وہ اپنی ودیارتھی کے ساتھ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی گراوٹ ہے، اس ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس اخلاقی کے خلاف۔ چادی طرح کا جو ہنن ہو رہا ہے، جو چادی طرح نیچے گر رہے ہیں، اس سے ملک نیچے گر جائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عربی کے ایک شاعر نے بہت قیمتی بات کہی، انما الامم بالاخلاق۔ عرب کا ایک شاعر، مصر کا ایک شاعر کہتا ہے انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ دنیا میں قومیں اخلاق سے بنا کرتی ہے، ہائی کیریکٹر سے بنتی ہیں۔ اخلاق جب ختم ہوتے ہیں کسی قوم میں تو وہ قوم نیچے گر جائے گی، کبھی نہیں بچے گی۔ انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ یاد رکھیے، ہمیں صرف تعلیم نہیں دینا ہے، ہمیں صرف ان کو اتہاس نہیں پڑھانا، ہمیں صرف یہ نہیں کہ آپ جا کر، ہمیں ایسے لوگ نہیں پیدا کرنے ہیں کہ جو اپنے تعلیم کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالیں اور دنیا کے انسانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو اعلیٰ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر وہ غریبوں کے پاس سے پیسے وصول کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کا خزانہ دولت کا بھر جائے، یہ کوئی صحیح راہ نہیں۔
علامہ اقبال بعض مرتبہ بڑی کام کی بات کہتے تھے، وہ تو حکیم مشرق تھے، فیلسوف الاسلام ان کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر اقبال کو۔ انہوں نے کہا رگوں میں گردش خون ہو اگر تو کیا حاصل، انسان کی رگ میں یہ نسوں کے اندر اگر خون چلتا ہے تو کیا فائدہ ہے، یہ تو جانور کے اندر بھی ہے۔ رگوں میں گردش خون ہو اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ دنیا میں زندگی کس کا نام ہے؟ آپ کے دل میں درد ہو، اگر ایک آدمی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو اتنی فکر ہونی چاہیے کہ یہ 50 بچے یا 30 بچے میری کلاس میں ہیں، یہ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ میرے والد بھی ٹیچر تھے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ایک استاد تھے چھگن لال ماسٹر، میرے والد جب اسکول میں تھے تو ایک ٹیچر تھے چھگن لال، تو مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ ہم کو بورڈ پر حساب سکھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ سکھلایا، اگر کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، کہا چوتھی مرتبہ چھگن لال ماسٹر رونے لگتے تھے۔ اس لیے روتے تھے کہ میں اس بچے کو سمجھا نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ سوز جگر۔ جب تک ہمارے ٹیچروں میں، ہمارے اساتذہ میں یہ سوز جگر نہ ہو کہ یہ بچہ خدا کی امانت ہے، جو بچے اسکول میں ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری امانت ہے۔ اس امانت کو ہم کس طرح بڑھائیں، ان کے اندر اعلیٰ تعلیم کیسے پیدا کریں، ان کے اندر اعلیٰ کیریکٹر کیسے پیدا کریں، وہ اسکول سے باہر نکل کر وہ کس طرح جاتے ہیں راستے میں، وہ کسی بڑے کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ اسکول کی ٹیچر کو، مدرسے کے اساتذہ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرے شاگرد اخلاق کے کس معیار پر جا رہے ہیں۔ وہ غلط قسم کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، غلط قسم کی نمائش کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر گھومیں گے اور ان کے اخلاق اگر پست ہوں گے، سماج میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نداروں میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمیں سن کر یہ خوشی ہوئی، ابھی محمد بھائی جو رپورٹ سنا رہے تھے، میں یہ سننا ہی چاہتا تھا کہ آپ کے یہاں کتنے آدمی پیدا ہوئے۔ انہوں نے اچھی تعداد بتائی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ انجینئر بھی پیدا ہوں گے، ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے پیدا ہوں کہ جو اپنی زندگی کے لائنوں کو درست کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرے۔ سب سے اعلیٰ قسم کا آدمی وہ ہے جو انسانی۔ ڈاکٹر حکیم اجمل خان کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ مہاتما گاندھی جب بھی دلی جاتے تھے تو حکیم اجمل خان کے گھر میں اترتے تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حکیم اجمل خان کا گھر ان کا مہمان خانہ تھا۔ یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے ہمارے کانگریس کے اس زمانے میں، وہ اجمل خان کے گھر پر ٹھہرتے تھے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری کتابوں کے اندر اجمل خان کا نام بھی نہیں آتا، محمد علی جوہر کا نام بھی نہیں آتا، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اس ملک کے لیے۔ یہ تنگ نظری دور ہونی چاہیے ملک میں۔ جن کا جو حق ہے، جنہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کو سامنے لانا چاہیے۔ اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی، سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند پارٹی میں جنرل شاہ نواز بھی تھے اور دوسرے بھی ایک مسلمان تھے جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا اور آزاد ہند فوج میں کام کیا۔ شاہ نواز تو آزادی کے ملنے کے بعد بھی رہے دلی میں۔ ہماری کتابوں کے اندر جہاں آزادی لڑنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہمیں اس کی شکایت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ذرا ذہن وسیع ہو، ملک کے لوگ کھل کر یہ بات کا اعتراف کریں کہ اس ملک میں کس کس آدمی نے زندگی میں کام کیا ہے اور ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کی محنت کی ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ، لیکن بہت سی چیزیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل سیکولرزم کے خلاف ہیں۔ میں بار بار انگلینڈ جاتا ہوں، میں اس وقت ٹورنٹو میں رہتا ہوں، میں نے کہیں پورے انگلینڈ کے اندر، لندن سٹی میں یا جس شہر میں گیا تو کسی بس کے اندر میں نے وہاں کوئی عیسائی تصویر نہیں دیکھی۔ وہ لوگ عیسائیت کو ماننے والے ہیں، وہ کرسچن لوگ ہیں، لیکن ان کی بسوں میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اس کو نہیں پسند کرتے کہ جس ملک میں کئی قسم کی قومیں رہتی ہیں، اس میں کسی ایک کے بارے میں، ملک کی کسی اس میں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ٹورنٹو میں میں نے دیکھا، کبھی بھی نہیں کرتے وہ لوگ۔ ان کے ذہن کی وسعت کا یہ حال ہے کہ میں جب لائبریری میں جاتا ہوں ٹورنٹو میں، تو ہر قسم کے لٹریچر وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
پرشین میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، عربی میں ہے، اور جس ایریا میں جو لوگ زیادہ بستے ہیں اس لائبریری کے اندر وہ لوگ اسی کی کتابیں زیادہ رکھتے ہیں۔ میں ایک لائبریری میں گیا مارکھم میں، تو وہاں عربی کی کتابیں رکھی ہوئی، میں نے پوچھا کہ عربی کی کتابیں کیوں رکھی ہے لائبریری میں؟ انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں عرب لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ ایک ایریا میں ہمارے گجراتی لوگ زیادہ ہیں سورت کے، تو وہاں دیکھا کہ دو پوری الماریاں گجراتی ناول کی ہے۔ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس ملک میں یہ لوگ آ کر بسیں ان کی ضرورت ہمیں۔ میں ایک ہسپتال میں گیا ٹورنٹو میں، تو مجھے تعجب ہوا کہ دیوار پر اردو زبان میں لکھا ہوا تھا کہ ماں کے لیے بچے کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ یہ جملہ اردو میں لکھا ہوا تھا ٹورنٹو کے ہسپتال میں۔ ہم اپنے اس ملک میں اس کے روادار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہسپتال میں اردو زبان کا استعمال کریں، اور ٹورنٹو والے کر رہے ہیں، ٹورنٹو والے ایسے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ہمیں اس ملک میں رہنا ہے آپس میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی محمود بھائی کہہ رہے تھے کہ اس اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہر قوم کے ساتھ یہاں اتحاد ہے، ملن جلن، یہی ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہے، تو ہمارے ان بچوں کو یہ بات کہنا ہے کہ ہم محبت سے رہیں۔ دیکھیے، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کرے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے ساتھ ہم نفرت پیدا کریں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمیں نفرت کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں محبت کی بات کرنی ہے۔ محبت اگر ہوگی تو ساری دنیا میں ہماری کامیابی کے ڈنگے بچیں گے۔ یقین محکم ادک بچارو، یقین محکم عمل پہ ہم مسلسل کام آدمی کرتا رہے۔ محبت فاتح عالم، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسکول سے ایسے ہی بچے پیدا کریں کہ جن کا علم اچھا ہو، جن کے اندر رواداری ہو، جو محبت کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ بھائی ہمارا سیاسی اکھاڑ پچاڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ملک میں بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو مل جل کر رہنا چاہتی ہے، لیکن سیاست کی تنگ نظری کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے۔ یہ چیز تعلیمی درسگاہوں میں سے نکالنی چاہیے ہمیں۔ ہمارے بچوں کا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ان کا جو فرض ہے، ابھی جاوید صاحب ایک جگر صاحب کا شعر سنا رہے تھے، تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا جگر مراد آبادی کا، جو شہنشاہ تغزل تھے، غزل سمراٹ، گجراتی میں جنہیں کہوا ماں غزل سمراٹ، شہنشاہ تغزل۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم تو محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں کھڑے رہیں، انسانوں کے ساتھ انسانوں کو ملا کر رہیں، اور دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو ہم کام آ سکیں۔ خدا کرے کہ ہم ایسے انسان پیدا کرنے میں کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد